بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج تمام جمعیت علماء کے کارکنان، جمعیت علماء صوبہ اڑیسہ کے اراکین منتظمہ جو آج مجلس منتظمہ میں تشریف لائے تھے، ان سبھی حضرات کا جمعیت علماء اڑیسہ کی جانب سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر جمعیت علماء کے اس اہم اجلاس میں آپ نے شرکت کی، اور جمعیت علماء کی جو اہم کارروائی، جو انتخابی کارروائی تھی، اس کارروائی میں باقاعدہ دستوری حصہ لیا۔ اس کے لیے دوبارہ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اجمالی رپورٹ کے طور سے آج کے اس پروگرام کا مختصر تفصیل بلکہ مختصر رپورٹ یہ ہے کہ الحمدللہ جمعیت علماء اڑیسہ کے منتظمہ کے اجلاس میں شروع سے لے کر آخر تک دستور کے مطابق کارروائی عمل میں آئی۔ تلاوت و نعت کے بعد ممبر سازی کے حوالے سے اور ممبر سازی کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ ماشاءاللہ اس رپورٹ سے بھی تمام اراکین منتظمہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد 2 سالہ ٹرم کی سیکریٹری رپورٹ پیش ہوئی، جس کو جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ حضرت مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی نے پیش کیا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ سیکریٹری رپورٹ سے بہت سارے لوگوں کو اطمینان ہوا اور جمعیت علماء کے خدمات سے واقفیت حاصل ہوئی، اور جو حضرات بھی تمام ضلع سے لوگوں نے اس سیکریٹری رپورٹ کی تعریف کی اور تائید کی، اور سبھوں نے دعائیں دیں کہ اس طرح سے جمعیت علماء کے خدمات اگر انجام دیے جاتے رہے، آئندہ انشاءاللہ جمعیت علماء اڑیسہ بہت ہی مضبوط اور مستحکم جمعیت بن سکے گی۔ پھر اس کے بعد تائیدی سلسلہ شروع ہوا۔ ہر ضلع سے کوشش کی گئی کہ ہر ضلع اور ہر زون سے نمائندگی ہو۔ پھر بھی کچھ اضلاع کے نمائندے رہ گئے جن سے کوئی تائیدی کلمات سننے کا اتفاق نہیں ہو سکا، ان حضرات سے معذرت بھی کی گئی۔ پھر اس کے بعد کئی ایک قرارداد منظور ہوئیں، جس میں سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ سے متعلق قرارداد، اسی طرح وقف ترمیمی بل کے حوالے سے ایک قرارداد، اور اسی طرح توہین رسالت کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی، اور اسی طرح صدر دفتر کے قیام کے حوالے سے ایک قرارداد بھی یہاں پر منظور کی گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تمام منتظمہ کے افراد نے ان قرارداد کی تائید کی اور اس کو عملی شکل میں انجام دینے کی سبھوں نے عزم و ارادہ بھی فرمایا۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد اس منتظمہ کے اجلاس کے سب سے اہم کڑی جو انتخابی نشست تھی، جو انتخاب عمل میں آیا، الحمدللہ اس انتخاب میں پورے دستور کا پاس و لحاظ رکھ کر انتخاب عمل میں آیا۔ پہلے کو دستور کے مطابق جمعیت علماء کی انتخاب کی کارروائی یا تو اتفاق رائے سے طے ہوتی ہے، یا پھر کثرت رائے سے ہوتی ہے، یا پھر الیکشن کے ذریعہ سے انتخاب کرا کے اس انتخابی کارروائی کو عمل میں لایا جاتا ہے۔ پہلی کوشش یہ ہوئی کہ اتفاق رائے سے صدر کا انتخاب عمل میں آئے، لیکن چند لوگوں نے اس رائے سے جب اختلاف کیا، جو کہ ان کو دستور کے مطابق حق حاصل تھا، تو اس لیے انہوں نے جب اختلاف کا اظہار کیا تو دستور کے مطابق تمام منتظمہ کے اجلاس کے لوگوں کو اس بات کی آزادی دی گئی، آپ کو دستور نے، آپ کو ضابطے نے اختلاف کا حق دیا ہے، آپ اس حق کا استعمال کریں۔
الحمدللہ علماء کرام نے دستور کے اس حق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھرپور اختلاف رائے کیا، اور بالآخر اس کے نتیجے میں صدارت کے لیے 2 نام پیش ہوئے، حضرت مولانا غفران صاحب اور حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم امیر شریعت اڑیسہ۔ اسی طرح پہلے سے حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کے نام کی تجویز رکھی جا چکی تھی، تو ان 3 ناموں کے آنے کے بعد حضرت مولانا غفران صاحب دامت برکاتہم نے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے نام کو واپس لیا، پھر دوبارہ حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم امیر شریعت اڑیسہ کے نام سامنے آیا۔ حضرت مولانا نے بھی اپنے اعتبار سے اپنے نام کو واپس لیا، اور اپنے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کرتے ہوئے واپس لینے کی صورت میں پھر یہ انتخاب میں حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی، ارشد صاحب راول کیلا دامت برکاتہم کا نام صدارت کے لیے منتخب ہوا، جس کے سب لوگوں نے پھر تائید کی۔ یہ بڑے خوشی کا مقام ہے کہ جمعیت علماء کی یہ کارروائی دستور اور ضابطے کے مطابق اور پوری رائے کے مجمع کے رائے لینے کے بعد پھر دستوری جو شکل بنی اس کے مطابق صدر کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس کے لیے تمام مجلس منتظمہ کے ارکان مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس موقع پر حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ جو بطور مشاہد یہاں شریک تھے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ماشاءاللہ دستوری اعتبار سے ہماری رہنمائی کی، اور اس اعتبار سے انتخابی عمل مکمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جمعیت علماء کی کوششوں اور کاوشوں کو ثمر آور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جمعیت علماء کے یہ علماء اکرام کی جماعت جمعیت علماء سے وابستہ رہے، اس کے خدمات سے وابستہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ سب لوگ جس طرح دستوری اعتبار سے جمعیت کو آگے بڑھانے میں قدم سے قدم ملا کے آگے چلنے کا عزم و ارادہ کیا، عملی اعتبار سے بھی زبانی اعتبار سے بھی، اللہ تعالیٰ علماء اکرام کے ان جذبوں کو بھی قبول فرمائے، اور دستور ضابطے کے مطابق جمعیت علماء اڑیسہ پھولتا پھلتا رہے۔ یہ مختصر سی رپورٹ تھی، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر مکمل تفصیلی رپورٹ شائع کی جائے گی۔